دو ماڈلز چل رہے ہیں، پیرالل چل رہے ہیں۔ ایک پرفیکشن کا ماڈل ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ پرفیکشنسٹ کہلاتے ہیں، اور جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں ان کو اس کا کافی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اچھی فیلنگ سے محروم رہتے ہیں۔ جبکہ جو ریکوری ماڈل ہے، جس میں پروگریس ہے، بہتری ہے، ایکسیلنس ہے، اپنے ٹیلنٹ کے مطابق ابھرنا ہے، اس میں آپ کو زیادہ لطف آتا ہے، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو ایسی پرفیکشن کا کیا فائدہ جس میں آپ کو ہر وقت یہ فیلنگ آتی رہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف۔ اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ آتے رہے کہ یو آر ناٹ گڈ انف اور آپ اور کوشش کرو اور کوشش کرو، تو اس کو پرفیکشن کا ماڈل کہتے ہیں۔ لیکن ریکوری کے ماڈل کے وہ اپوزٹ ہے۔ ریکوری کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ کل سے بہتر ہے، یا اپنی صلاحیتیں جو آپ کی ہیں وہ امپروو ہو رہی ہیں، آپ کا کمفرٹ لیول بہتر ہو رہا ہے، کیا آپ کو زندگی کا مزہ آ رہا ہے۔ کیونکہ جب لوگ چھوڑتے ہیں، ڈرگس چھوڑتے ہیں، تو ایک ویکیوم تو کریٹ ہوتا ہے۔ جو مزہ ڈرگس سے جعلی مزہ ملتا ہے وہ ملنا بند ہو جاتا ہے، لیکن آپ زندگی کے دیگر پہلوؤں سے تھوڑا تھوڑا کوشش کر کے اس مزے کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریکوری کا مطلب ہے بحالی، ریکور کرنا۔ جیسے کہ کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کو پورا کرنا۔ ریکور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان کو پورا کر لینا، اپنے گھاٹے کو پورا کر لینا، اپنے خسارے کو پورا کر لینا۔ جو کہ جب نشہ چھوڑتے ہیں تو ایک دم لو فیل ہونے لگتا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایکسرسائز لازماً آپ کو اچھی فیلنگ دیتی ہے۔ یعنی تمام انسانوں کے اندر ایکسرسائز ان کو لازماً بہتر فیلنگ دے گی اور کچھ کنٹریبیوٹ کرے گی اس کمی کے لیے جو کہ نشہ چھوڑنے سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر نیند، صحیح معنوں میں وقت پہ سونا، پھر ریلیشن شپ اپنے گھر والوں سے اور سوسائٹی سے اور دوسرے لوگوں سے، اس سے بھی یہ کمی تھوڑی تھوڑی پوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں پھر بڑی اسپیشلائز چیزیں ہیں، جیسے گریٹیچیوڈ، جیسے روزانہ سوچنا کہ آپ کی زندگی میں شکرانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شکرانے کی طرف جانا چاہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو کہ شکرانے کا باعث ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ اسپیشل ٹریٹ سوچا کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں موجود ہیں اور شکرانے کی گنجائش پیدا کرتی ہیں؟ آپ میں سے کسی کو شکرانے کی عادت ہے؟ دیکھیں، بعض چیزیں اتنی روٹین کی بن جاتی ہے کہ ان کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی بہت اچھا ہوں، فرسٹ کلاس ہوں، آئی ایم فائن، پر ایکچولی وہ ایسا محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، شکر اللہ کا کہہ دیتے ہیں، پر اسے محسوس نہیں کرتے۔ لیکن تو کانشیسلی ایک چیز کرنا، اپنے فائدے کے لیے، ہائی فیل کرنے کے لیے یہ محسوس کرنا، تو میرے خیال میں ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے ایسا جواز کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر نعمت ہے، یا کوئی آپ کے اوپر بلیسنگ ہے، یا آپ کے پاس کوئی سہولت ہے، یا آپ کے پاس کوئی فیسلٹی ہے، تو صرف اس کو ریئلائز کر لینا، محسوس کر لینا۔ جیسے آپ سب ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آٹے کا ایک توڑا لینے کے لیے لمبی لائنوں میں لگتے ہیں، اور ہم گھروں میں چھوٹی چھوٹی شکایتیں کر کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم ریگولرلی سوچنا شروع کر دیں۔ 4 سال پہلے میں نے گریٹیچیوڈ کو پریکٹس کرنا شروع کیا ایک اپلیکیشن کے تھرو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ اپلیکیشنز کا ہے، تو ایک اپلیکیشن کے ذریعے جو روزانہ مدد کرتی ہے اپلیکیشن
کہ آپ اس کو جب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو وہ روزانہ آپ کو الارم دیتی ہے، اور آپ اس ایپلیکیشن کو جو اس وقت کھل چکی ہوتی ہے دیکھتے ہیں تو وہاں ایک کویشچن لکھا ہوتا ہے کہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن کے لیے تم آج شکر گزار ہو، اور پھر آپ کو کچھ ٹائم دیتی ہے، اور اگر آپ اس ٹائم کے اندر آنسر نہیں کرتے تو وہ آپ کو کوئی کلیو دیتی ہے، ایک کلیو دیتی ہے، جیسے کوئی پہیلی بوجھنی ہوتی ہے تو کوئی کلیو دیتا ہے، تو پھر آپ کچھ نہ کچھ اپنا ذہن لڑاتے ہیں اور کچھ لکھتے ہیں، اور وہ 2 چیزیں جب آپ پوری کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ریکارڈ میں رکھ لیتی ہے، تو اگلے دن جب آپ 2 چیزیں لکھتے ہیں پھر اگلے دن 2 چیزیں لکھتے ہیں، تو اگر کبھی آپ رپیٹ کر دیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور انڈر لائن اس کو کر دیتے ہیں۔ تو میں نے جو کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا تھا، تو بہت جلد میں نے دیکھا کہ 2000 چیزیں، اور وہ لسٹ بناتے رہتے ہیں کہ آپ کی لسٹ کون سی ہے، اور وہ لسٹ کو سیگریگیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اس گروپ کی چیزیں ہیں، یہ اس گروپ کی چیزیں ہیں، یہ اس گروپ کی چیزیں ہیں، یعنی کچھ ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں، کچھ ویلتھ ریلیٹڈ ہیں، کچھ جو ہیں آپ کے ریلیشن شپ کے بارے میں ہیں، کچھ آپ کو جو فیسلٹیز حاصل ہیں ان کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی اسمارٹ فون یوز کرتے ہوئے سوچا کہ یہ ایک شکرانے والی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، کہ جس سے آپ جب چاہیں اپنے فیملی میمبرز کو جو کہ دور پار بھی رہتے ہیں، سمندر پار بھی رہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بہت دیکھ سکتے ہیں، باقاعدہ آپ ان کو، اور آپ جب چاہیں ان کو میسج بھیج سکتے ہیں، وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی کوئی خوشی سالگرہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے آپ کے جو خوشیوں کا خزانہ ہے اس کو بھر سکتے ہیں، جو کہ نشہ چھوڑنے سے کچھ ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، نشہ نہ بھی ہو تو ڈپریشن کی بیماری ہو تو کچھ ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی ایسی کیفیات ہیں جیسے انگزائٹی ہوتی ہے تو تھوڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو بے چینیاں یا مایوسیاں یا مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں زندگی میں، ان کا بڑا آسان حل ہوتا ہے جو آپ کو اور مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم عام سے لوگ ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہماری نسبت لوگ ہیں دنیا میں جن کے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، جیسے ملکوں کے سربراہ ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں، جیسے امریکہ کا سربراہ ہے تو اس کو کتنی مشکل پیش آتی ہوگی، اتنا بڑا ملک ہے تو کوئی نہ کوئی ذمہ داریاں۔ پاکستان کے سربراہ ہیں، برطانیہ میں اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کا ایک بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، تو آج کل ان کو مہنگائی کا بہت سامنا ہے، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی، بالکل نہیں سمجھ لگ رہی کہ وہ اپنے عوام کو کیسے مہنگائی سے نجات دلائیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ برطانیہ کو یہ مسئلہ پیش آئے گا، اور وہ پچھلے 1.5 سال میں کوئی 12 دفعہ اپنے بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھا چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مہنگائی ان کو بہت بری طرح افیکٹ کر رہی ہے، اور وہ چونکہ بہت رفاہی ریاستیں ہیں اور وہ اپنے غریب کو بالکل رات کو بھوکا نہیں سونے دیتی، تو پھر وہ ٹیکسیشن کر کے وہ غریبوں کی مدد کرتی ہیں وہ حکومتیں، اور ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی رعایا خوش رہے، اور اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی اپنے اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، میری مراد بریڈ ونر سے ہے، تو جب آپ اپنے گھر کے بادشاہ ہیں تو آپ اپنے 5-7 افراد کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی آپ ملازمت کرتے ہیں، کبھی آپ جاب کرتے ہیں، کبھی آپ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی کاروبار کرتے ہیں، ہر وقت آپ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں، ان کی ایجوکیشن کی فی اور ان کا کھانا پینا
اور ان کا لباس اور ان کا رہن سہن، تو سوچیں کہ ایک گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ایک ملک کی کتنی ذمہ داریاں ہوں گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسئلوں کا بڑا آسان حل ہے جو کہ آپ کی مٹھی میں ہے پر آپ نہیں دیکھتے، آپ مٹھی میں حل نہیں دیکھتے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کی مٹھی میں کون سا حل ہے، آپ کے ہاتھ میں، پام پہ؟ جی نہیں، آپ کا سمارٹ فون جس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ دیں، موبائل فون کے کچھ بھی لکھ دیں، کوئی شے معمولی سے معمولی اور مشکل سے مشکل نہیں آتی اگر آپ کو نہیں پتا کہ کوئی پائے کیسے بناتے ہیں، مغز کیسے بناتے ہیں، تو وہ بھی بہت بہترین طریقے سے سکھا دیں گے۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ لگتی کہ میرا بچہ نشہ کیوں نہیں چھوڑتا، تو وہ لکھ دیں میرا بچہ نشہ کیوں نہیں چھوڑتا۔ ہاں، وہ تو بے شمار پروگرامز ہیں جو کہ پچھلے 35 سال سے جمع ہوئے ہیں، اور وہ تقریباً 7,000 پروگرام ہیں، جس میں کئی دفعہ میں خود سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کوئی اور بتا رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، کیونکہ پرانی باتیں ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ یاد بھی نہیں رہتی کہ اچھا میں نے یہ بات میں نے کی تھی۔ تو وہ کئی دفعہ اپنی ہی بات لکھی ہوئی بہت عرصے بعد پڑھیں۔ میں آج کل ایک اپنی پرانی جو کتاب کافی عرصے سے میں لکھ رہا تھا اور ادھوری چھوڑی ہوئی تھی، تو آج کل میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، اور اس کتاب کا نام ہے پنگا نہیں لینا سر جی، پنگا نہیں لینا سر جی، مطلب یہ اس کا نام ہے، کیونکہ پنگا آپ کو پتہ ہوگا کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا آپ جی، پنگا ہوتا ہے وہ کام جو نہیں کرنے کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پنگے لیتے ہیں وہ عام طور پر چیف ایگزیکٹو لیتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں نا سربراہ قسم کے، گھر کا سربراہ، کاروبار کا سربراہ، ملک کا سربراہ، تو یہ بڑے پنگے لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار غلط کام ان لوگوں کے ہاتھوں ہو جاتے ہیں جو کہ بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر کے پاورفل لوگ ہوں یا ملک کے ہو۔ تو اس میں آج میں اس کی اصلاح کر رہا تھا، تو اس میں ایک کریکٹر تھا، جو کریکٹر کا نام تھا عبدالعزیز، اور وہ کریکٹر بولتا ہے، یعنی وہ ڈائلاگ کی شکل میں ہوتا ہے، تو کریکٹر بولتا ہے کہ میرا نام عبدالعزیز ہے اور بچپن میں لوگ مجھے جی جی کہتے تھے، عبدالعزیز کی وجہ سے لوگ مجھے جی جی کہتے تھے۔ اور آگے فقرہ لکھا ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں ہر وقت جی جی کرتا رہتا تھا۔ تو اب میں بھول چکا تھا کہ یہ فقرہ میں نے کب کس موقع پہ لکھا، اور اس کو کافی عرصے کے بعد میں نے پڑھا تو میرا خود ہی ہنسی نکل گئی کہ اچھا یہ کسی موقع پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ لوگ بچپن میں مجھے جی جی کہتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اکثر جی جی کہتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں جو آپ کرتے رہتے ہیں، اس میں پنگا ایک بہت، مطلب آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کبھی کوئی پنگا لیا ہو؟ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بتائے کہ کوئی پنگا کبھی آپ نے لیا ہو۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ پنگا بھی تقریباً وہی لوگ لیتے ہیں جو کہ بہت کارنامے والے کام بھی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پنگا بھی ضرور لے لیتے ہیں، اور جو لوگ پنگا نہیں لیتے وہ ہوتے ہیں جو کوئی کام شام کرتے ہی کچھ نہیں ہے، نہ اچھا نہ برا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بھی اچیورز ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کا مطلب ہے وہی پنگا، مطلب جو چیز نہیں کرنے کی، ایک چیز ہوتی ہے جو روٹین میں کرنے کی چیز ہوتی ہے، جو کہ کنونشنل ہوتی ہے، جو کہ اچھی چیز ہوتی ہے، جو کہ اسٹرکچر کے مطابق ہوتی ہے۔ تو وہ چیز کرتے کرتے جب کوئی بندہ آؤٹ آف دی باکس کوئی پنگا کرتا ہے، کوئی ایسی جو کوئی سوچ بھی نہ سکے وہ سوچ لیتا ہے، بیٹھے بٹھایا کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لے گا کہ جس سے سٹریس جنم لیتی ہے، جس سے بہت مسائل جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے نشہ کرنا بھی ایک پنگا ہے،
جو کہ لوگ لے لیتے ہیں. بس جو چیز میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ کہہ دیا. تو جتنے بھی سی ای اوز ہوتے ہیں ان کی یہ حرکتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ان کی بایولوجی کا کوئی حصہ ہوتا ہے. تو جب مجھے کوئی آ کے کہتا ہے نا ہمارا بچہ بڑا لائق فائق ہے, وہ بڑے اسٹریٹ ایج لے رہا ہے, دیکھیں اس نے یہ کتنا کارنامہ کیا ہے, دیکھیں اس نے یہ کیا کیا ہے, تو میں ان کو مبارک دینے کی بجائے میں کہتا ہوں یہ آپ کے لیے فکر کی بات ہے. میں کہتا ہوں پریشانی کی بات ہے, میں آپ کے لیے پریشانیاں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک, اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم تھوڑا بچنا چاہیں تو بچ بھی سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں, خاص طور پر جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں تو ہمیں بہت بچاؤ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کو اگر غور سے دیکھیں, اپنے بڑوں کو, اپنے تایا چچا کو, خالو خالہ, پھپھو, دادا دادی, نانا نانی, اگر ان کے اوپر ہم نظر ڈال لیں تو ان کی زندگی میں جو مسائل ہیں تقریباً وہ وہی ہیں جو ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں. پاسبلی ہماری زندگی میں وہی گڑبڑ گھوٹالے آ سکتے ہیں جو کہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں ہیں. اور پیپر ہمارے پاس آؤٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ پیپر آؤٹ نہیں ہے, پیپر آؤٹ ہے اور تیاری کے لیے وقت کافی ہے. اگر ایک ٹین ایجر کو اسکول میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جائے کہ اپنے بزرگوں کے پنگوں پر ایک مضمون لکھو کہ آپ کے بزرگ کیا کیا پنگے لیتے رہے ہیں, اور جیسے مائی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا مضمون اگر لکھا جائے تو بہت جلد اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے مستقبل میں کیا نہیں کرنا. اور یہ جو کتاب ہے یہ پہلے میں نے 1996 میں لکھی تھی, تو وہ بڑی سادہ سی کتاب تھی, اور اس کو میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جا کے ان لوگوں کو دیا کرتا تھا جن کو دل کا دورہ پڑا ہوتا تھا اور وہ آئی سی یو میں ہوتے تھے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے, اور یہ تقریباً 50-55 سال کی عمر کے لوگ ہوتے تھے جو پچھلے 48 گھنٹے میں وہاں پہنچے ہوتے تھے, اور میں جا کے ان کو ایک کتاب دے دیتا تھا, تعارف کرواتا تھا, اور اس کے بعد میں آ جاتا تھا. تو پھر وہ بعد میں 6 مہینے بعد, سال بعد خود ہی مجھ سے رابطہ کرتے تھے اور فون کر کے کہتے تھے پہچانا, تو میں کہتا تھا نہیں کوئی نہیں پہچانا. تو پھر وہ مجھے بتاتے تھے کہ آپ آئے تھے وہاں اور آپ نے مجھے یہ کتاب دی تھی. تو پھر میں نے اسے دوبارہ ری رائٹ کرنا شروع کیا 2014 میں, اور اس دوران تجربہ بھی میرا بڑھ گیا, مجھے زیادہ پتہ چل گیا کہ پنگا کیا ہوتا ہے اور لوگ کیا کیا پنگے لیتے ہیں. اور اس میں نے یہی ایک چیز کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ سی ای او جیسے لاجواب لوگ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں, کسی ادارے کے سربراہ ہیں, جو کہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو خاندان کے سٹارز ہیں, تو وہ کون سے ایسے پنگے ہیں جو ضرور لے لیتے ہیں. اور اس میں ڈرگز کا ایک پنگا شامل ہے, الکوہل کا, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو چیف ایگزیکٹو ٹائپ ہوتے ہیں, نمایاں لوگ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز, انجینئر یا لائرز یا پولیٹیشین یا جوڈیشری سے متعلقہ یا اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں. پر اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ لوگ پنگا کبھی نہیں لیتے, وہ نہیں کہنا. تو اچھا باقی سب لوگ جو ہیں وہ کیوں ڈاکٹر اجاز وہ نہیں لیتے پنگا, باقی سب لوگ جو ہے بس یہ بات ہے کہ پنگا اچھا یا برا نہیں ہوتا. یعنی یہ بات بڑی اہم بات کہی نے کہ پنگا کا مطلب ہے کہ جڑا کام نہیں کرن والا, اور یہ بہت انکانشیسلی لاشعوری طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے ماتحت کا کام خود کرنے لگتے ہیں, کوئی ماتحت آپ سے مشورہ کرنے آیا کہ یہ کام میں کیسے کروں,
اور آپ اس سے تھوڑی بہت ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں الٹیمیٹلی آپ وہ کام اچک کے پکڑ لیتے ہیں کہ تم مجھے پکڑا دو یہ کام، یہ میں کر کے تو پھر تم سے میں رابطہ کرتا ہوں. اس کو پنگا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کسی کو کام کرنے سے محروم کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں اس کو خاموشی سے میسج دے دیتے ہیں کہ وہ نکما آدمی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں گھر میں والدین بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کام بچوں کے کرنے کے ہیں والدین وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. 5ویں کلاس کا بچہ ہے تو اس کی ماں اس کا ہوم ورک کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، اس کا بستہ بنانا، اس کی الماری سیٹ کرنا، اس کا ہوم ورک کرنا، یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام دیے رکھنا چاہیے جو آپ کے خیال میں بچہ آپ کا کر سکتا ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہو، 8 سال کا یا 12 سال کا. آپ کا بچہ کیا کر سکتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے بچے پہ لاڈ میں ترس کھا کے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتی. حتیٰ کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کوئی جاب نہیں کرنے دیتے، کیونکہ اس بہانے کے جاب اس کے لائق نہیں ہے. جب اس کے لائق جاب ملے گا تو وہ کرے گا. ہم نے ایک نئے گارڈ صاحب رکھے ہیں گھر میں، جو میں واک کرنے جاتا تھا تو رستے میں کبھی مجھے مل جایا کرتے تھے، تو آخر کار وہ سلام دعا لیتے لیتے وہ میرے امپلائی ہو گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں جو کہ MSc ہیں، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو کہیں کوئی اچھا جاب دلا دے. ابھی ان کے اپنے جاب کو 4واں 5واں دن تھا تو انہوں نے مجھے کوئی 3 صفحے کا خط لکھا، جس کو میں نے ایسے کر کے سونگا اور میں سمجھ گیا کہ یہ اس میں کوئی پنگا ہے. تو میں نے پھر کسی دوسرے امپلائی کو پوچھا کہ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا ہے تو ممکنہ طور پر اس خط میں کیا لکھا ہوگا. تو انہوں نے بتایا کہ اس خط میں لکھا ہوا یہ ہے کہ 2 بیٹے ہیں تو ان کو کہیں جاب دلا دیں. تو میں نے ان کو کہا کہ فی الحال آپ اپنا جاب جو ہے وہ پکا کریں، اور جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو آپ ٹیلی فون کریں اور ان کو کہیں کہ پرسوں سے پہلے اپنے جاب کا بندوبست کریں. تو کہتے سر ان کو جاب ملتا نہیں. میں نے کہا وہ گھر دستک کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے کوئی دستک دے گا اور پھر جاب ہوگا. کہتے نہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کے لائق جاب نہیں ملتا. تو میں نے کہا اگر ان کے لائق جاب نہیں ملتا تو ان کے نالائق جاب ملتا ہے وہ کر لیں، بعد میں اس جاب کو لائق بنا لیں. کہتا نہیں، میں نہیں چاہتا میری طرح میرے بچے بھی رولیں. یہ ذرا آپ دیکھیے کہ ایک باپ کی سوچ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرح میرے بچے رولیں. تو یہ اچھی سوچ ہے کہ بری سوچ ہے؟ بہت بری سوچ ہے کہ آپ اپنے بچے کو مفلوج کر رہے ہیں بٹھا کے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں. یہ ہمارا پیرنٹل انسٹنکٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تتی ہوا نہ لگے، ٹھنڈ نال پاویں مر جائے. لیکن یہ جو ذمہ داری نہیں سونپتے اپنے بچے کو، اس سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. کئی قسم کی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اگر بچے 5-6 ہیں اور 2 بچے بیچ میں سے کام کرتے ہیں، 2 کام نہیں کرتے، تو ماں باپ چاہتے ہیں سب ایک طرح رہیں. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، جس سے کہ جو کام نہیں کرتے ان کی موج لگی ہوتی ہے، اور جو کام کرتے ہیں وہ کڑکڑ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم میرٹ کا خیال نہیں رکھتے. تو بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس ڈسکور کر رہی ہے، اور آپ کو ان باتوں کی ٹوہ میں رہنا چاہیے. بہت ساری باتیں سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ وہ اچھی باتیں نہیں ہیں، اور سائنس ان کو ڈسکور کر رہی ہے ان باتوں کو جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، پر سائنس ڈسکور کر رہی ہے کہ وہ اچھی باتیں نہیں ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے، ان باتوں کی ٹوہ میں رہنا چاہیے کہ جو سائنس ڈسکور کر رہی ہے
اور سائنس بتا رہی ہے کہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، اور ہم عرصہ دراز سے ان باتوں کو اچھی باتیں سمجھ رہے تھے، تو ہمیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے یا ٹریڈیشنلی روایتی طور پر ان کو اچھی باتیں سمجھتے رہنا چاہیے کہ جو اچھی باتیں نہیں ہیں؟ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی، جو یہاں پہ کچھ بزرگ ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں آپ نے بہت ساری باتوں کو اچھی باتیں سمجھا، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ اچھی باتیں نہیں تھیں۔ وہ جو کتاب کا میں ذکر کر رہا تھا، جس کو میں ریویو کر رہا ہوں آفٹر مینی ایئرز، تو اس میں ایک دو فکرے اور بھی تھے۔ اس میں ایک پیراگراف کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی سے اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، غور سے سنیے گا، اگر آپ کسی سے اپنے تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس بندے کو کوئی نہ کوئی کام کہتے رہا کریں جو وہ کرتا رہے۔ یعنی آپ اگر کسی سے تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی کام کہتے رہا کریں۔ یعنی آپ اگر کسی سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تو ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی فٹیگ ڈالتے رہا کریں، مطلب کوئی نہ کوئی مدعا ادھے پائی جاؤ۔ تو ایسا بندہ پہلے تو ڈھونڈنا مشکل کام نہیں ہے اتنا، آپ کے قریب میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسے نیک لوگ، ایسے بھلے مانس لوگ موجود ہوتے ہیں۔ وہ سارا تنزیہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے بھلے مانس لوگ آپ سے ایٹ آرمز لینتھ بہت قریب موجود ہوتے ہیں، جن کو آپ کوئی نہ کوئی فٹیگ ڈالیں تو وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کے صدقے واری جاتے ہیں، اس سے آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات وہاں یہ لکھی ہوئی تھی، جو کافی پہلے کی لکھی ہوئی تھی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو دھوبی پٹرا مارے، دھوبی پٹرا سمجھتے ہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو دھوبی پٹرا مارے تو آپ اس کو اپنے احسانات کے بوجھ کے نیچے دبا دیں۔ دھوبی پٹرا، دھوبی پٹکتا ہے کپڑوں کو کیسے، اس کو دھوبی پٹرا کہتے ہیں۔ تو ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوبی پٹرا مارے تو آپ اسے اپنے احسانات کے بوجھ کے تلے دبا دیں۔ اس طرح ایک کال بھی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس پہ اظہار رائے کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ احسانات کی بارش کرتے ہیں، نہیں، اس کے شر سے بچنا بھی ایک پہلو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس پہ آپ احسان کرتے ہیں پھر آپ اس کی گردن پہ گھٹنا ضرور رکھتے ہیں۔ جس پہ آپ احسان کرتے ہیں آپ اس کی اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے۔ جس پہ آپ احسان کرتے ہیں اس کو کبھی نہ کبھی آرم ٹوسٹنگ آپ ضرور کرتے ہیں، اس گمان کی وجہ سے کہ وہ آپ کے احسانوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور پھر آپ اس سے کوئی نہ کوئی تجاوز کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی زیادتی کرتے ہیں۔ یعنی جس کے ساتھ آپ انیبلنگ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پرووکنگ کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ آپ پرووکنگ کرتے ہیں پھر آپ اس کے ساتھ انیبلنگ کرتے ہیں۔ کسی کے اوپر احسان کرتے چلے جانا یہ انیبلنگ ہے، اور جب آپ انیبلنگ کرتے ہیں اور دوسرا بندہ انیبلنگ کا جواب انیبلنگ سے نہیں دیتا، احسان کے بدلے احسان نہیں کرتا، تو پھر آپ اس کے ساتھ پرووکنگ کرتے ہیں، اور آپ اس کو کوئی طنز مارتے ہیں، یا آپ اسے کوئی تانا دیتے ہیں، یا آپ اس کے گردن پہ گھٹنا رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ تسی احسان کیتا ہے تے گردن تے گوڈا رکھ لو۔ آپ ہمیشہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں جس سے مجھے موقع ملتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا۔ دیکھیں،
جو فیملیز نشے کی بیماری سے متاثر ہوتی ہیں ان کو ہم کو ڈپینڈنٹ فیملیز کہتے ہیں. کو ڈپینڈنٹ فیملیز کہتے ہیں جو فیملیز میں کوئی نشہ کرتا ہے اور گھر کے ماحول کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اپنے نشے کی وجہ سے گھر میں ایک زلزلہ نما کیفیت طاری رہتی ہے. ہر وقت ایسے لگتا ہے کہ زلزلے سے آ رہے ہیں. کوئی شک سا پڑتا ہے کہ کوئی زلزلہ تو نہیں آیا. جیسے 2-3 دن پہلے لاہور میں زلزلہ آیا ہے تو 2-3 دن تک لوگ پوچھتے رہے یار چٹکے لگ رہے ہیں, کوئی زلزلہ تو نہیں آیا, کیونکہ بندے کو پھر وہم بھی ہونے لگتا ہے. تو کو ڈپینڈنٹ اور انٹر ڈپینڈنٹ یہ 2 لفظ یاد رکھیں. انٹر ڈپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں, آپ میرے لیے کچھ کریں. یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یورز. ایسا مطلب ہے نہیں کہ سانو خورک پئی ہے, یہ ایک محاورہ ہے. یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برابر کے جتن کریں. اچھا, اب جب کوئی کسی گھر میں نشے کا پنگا شروع ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی ملتا جلتا پنگا شروع ہو جاتا ہے تو اس گھر میں انٹر ڈپینڈنس کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کو ڈپینڈنس کی زیادتی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی چیزیں جو ہیں ایک طرف سے دوسری طرف جانے لگتی ہیں, واپسی کا کوئی پتہ نہیں. جیسے مختلف رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مہربانیاں دوسری طرف جا رہی ہوتی ہیں, اور پرانے محلوں میں اگرچہ آپ کو شاید اس کا تجربہ نہ ہو, پرانے محلوں میں ہمسائے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑی چینی دے دینا, یہ تھوڑا آٹا دے دینا, تھوڑے چاول دے دینا, اور وہ لوگ لین دین کرتے رہتے ہیں. اور کل ہی میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ ذرا ہمسایوں سے تھوڑا نمک پکڑ لو. تو بچے نے کہا کہ نمک تو ہمارے گھر میں کافی ہے, تو آپ کیوں ہمسایوں کو زحمت دے رہی ہیں؟ کہتے نہیں, میں ان کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہم سے چیزیں مانگتے ہیں کہیں شرمندہ نہ ہو, تو مجھے نہیں بھی چاہیے تو میں نمک مانگ رہی ہوں. یعنی اتنی ہماری تمنا ہوتی ہے دوسروں کے اوپر احسان کرنے کی. اور ایک نیا فیشن جو مجھے کل پرسوں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ اپنے گھر کے باہر کھانے پینے کا کوئی سامان سجا کے آتے جاتے لوگوں کو دعوت دینا کہ آپ گزرتے گزرتے افطاری کر لیں, یا اس طرح کی کوئی بہت ساری چیزیں جو کہ بظاہر بہت گڈ لکنگ ہوتی ہیں, پر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر تمنا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے ممتاز ہو کے دکھائیں, ہم دوسروں پہ احسان چڑھا کے دکھائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ساڈی لت اتے رہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس گھر میں کوئی پنگا ہو جاتا ہے, جیسے نشے کا پنگا یا اس سے ملتا جلتا کوئی پنگا جو آپ نے کہا تھا وہ بھی ایک پنگا, اس گھر میں جو کو ڈپینڈنس ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے. کو ڈپینڈنس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے, وہ واپسی میں کچھ نہیں کرے گا, پھر آپ کو غصہ آئے گا, آپ اس کی بےزتی کریں گے, جب بےزتی کریں گے تو آپ کو گلٹ فیل ہوگا, جب گلٹ فیل ہوگا تو آپ مزید مہربانی کریں گے. تو آہستہ آہستہ یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے کسی گھر کے اندر, انٹر ڈپینڈنس ختم ہوتی جائے گی اور کو ڈپینڈنس بڑھتی جائے گی. اور ایسا ایک ہفتہ, ایک مہینہ یا ایک سال نہیں ہوگا. کل میری ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جو 28 سال سے اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ الکوہلزم میں مبتلا ہے ہر روز احسان کرتے ہیں, اور انہوں نے 28 سال میں اس سے ایک دفعہ بھی اس موضوع پہ بات نہیں کی کہ بھائی صاحب یہ جو آپ شراب کی بیماری میں مبتلا ہیں اس کے علاج کا کوئی چارہ کر لیجئے. لیکن وہ ان کو امبیرسمنٹ سے بھی بچاتے ہیں, وہ ان کے بچوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ ان کے اسکولوں کی فی وغیرہ کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور وہ اس بات پہ بالکل تیار نہیں کہ وہ انیبلنگ سے باز آ جائیں اور انٹرونشن کریں
اور بہت پیار سے ان سے جا کے بات کریں کہ یہ آپ جو الکوہلزم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اپنا کوئی چارہ کیوں نہیں کرتے, کوئی مدد کیوں نہیں حاصل کرتے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. انشاءاللہ جمعرات کو اس ٹاپک کو ہم آگے جاری رکھیں گے, اور اگر آپ اجازت دیں گے تو کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ جو سائنس نے ڈسکور کی ہیں. اور جب ایسی بہت ساری چیزیں میرے علم میں آتی ہیں, کیونکہ میرا دن رات کا کام ہی یہی ہے کہ سائنس کی جو چیزیں ہیں ان کو, جو ڈسکوریز ہیں, آپ تک پہنچانا. لیکن پھر میں جب آپ تک پہنچاتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ آپ کی نبض چیک کرتا رہتا ہوں کہ آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ کی نبض چیک کر کے میں اندازہ لگاتا ہوں. جہاں مجھے لگتا ہے کہ اب آپ مشکل میں پڑ گئے ہیں اور مزید مجھے الاؤ نہیں کر رہے تو پھر میں تھوڑا رک جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس میں آپ کے لیے بہت رحمت ہے, بہت بلیسنگ ہے. کاش کہ کبھی آپ اس کے اندر جھانک کے دیکھیں, سائنس کے اندر جھانک کے دیکھیں تو آپ کے لیے بہت بلیسنگز ہیں. اتنی بلیسنگز ہیں کہ صرف جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جن مسائل سے آپ تڑپ رہے ہیں ان کے سلوشنز موجود ہیں تو آپ کو 50% ریلیکسیشن فیل ہونے لگتی ہے. اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین لائبریری ہے, جو میری لائبریری ہے. اور مجھے یہ گمان ہے, ہو سکتا ہے سچ نہ ہو, مجھے گمان ہے کہ وہ دنیا کی بیسٹ لائبریری ہے اور بگیسٹ لائبریری ہے, اور اس میں انسانوں کی بہتری کے لیے سب سے بہترین نسخے موجود ہیں. یو کے میں میری ایک نواسی رہتی ہے 5 سال کی, اس کا نام زینب ہے, اور ایک نواسا رہتا ہے ملٹن کینز میں, اسی کا بھائی جس کا نام فرقان ہے. اور وہ میرے ساتھ کافی واٹس ایپ پہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, اور وہ جو کچھ اپنے اسکول سے سیکھتے ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں, مجھ سے وہ سوال بھی کرتے ہیں. تو کل ان کی ماں یعنی میری بیٹی جو کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے 2 فرینڈز آئے ہوئے تھے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو جو فرینڈز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 200 پاؤنڈ ہیں دونوں بہن بھائیوں کے پاس, جو فرینڈ آئے ہوئے تھے, تو 200 پاؤنڈ ہیں, تو تمہارے پاس کتنے پاؤنڈ ہیں؟ تو زینب نے کہا کہ ہمارے پاس 500 پاؤنڈز ہیں, تو تم سے زیادہ ہیں. تو مجھے کہا ہمارے پاس اتنے پاؤنڈز کہاں سے آ گئے, 500 پاؤنڈز. انہوں نے کہا یو نو our نانا از ویری رچ, ہی ہیز his own لائبریری. یعنی وہ ایک 5 سال کی بچی سے یہ بات جب میں نے سنی کہ ہی از ویری رچ, our نانا از ویری رچ, ہی ہیز his own لائبریری. اور مجھے لگا کہ دیکھو یہ اس 5 سال کی بچی کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ دس از بینگ ویری رچ اف یو ہیو یور اون لائبریری. اگر, اور مجھے اس کا پورا ادراک ہے کہ جب میں اس لائبریری میں ہوتا ہوں تو میں ان دا بیسٹ آف کمپنی ہوتا ہوں, بہترین لوگوں کی کمپنی میں ہوتا ہوں, بہترین لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہوں. اور وہ اتنی زبردست کتابیں ہیں. 15,000 تو بہت بڑا, وہ ساری زندگی میں نے شوق سے ایک ہی چیز اکٹھی کی ہے, اور وہ کتابیں ہیں, اور وہ بیسٹ آف دی بیسٹ بکس ہیں. وہ مارکیٹ میں آتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں, تو وہ صرف آپ اپنی لائبریری اگر مینٹین کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس وہ کتابیں رہیں گی. اور وہاں ہر قسم کے سلوشنز ہیں جو کہ آپ کے کام کے سلوشنز ہیں, کیونکہ وہ طرز زندگی کے بارے میں, ایڈکشن کے بارے میں, سیکیٹری اور سائیکالوجی کے بارے میں, یا ان تمام علوم کے بارے میں وہ کتابیں ہیں. اور اس میں پھر میں جو چیزیں پڑھتا ہوں تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر میرا دل بہت ڈرتا ہے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں اس طرح کر سکتا, کیونکہ میں آپ کو کسی قسم
کا رنج بھی نہیں پہنچانا چاہتا، کوئی بے چینی بھی نہیں دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے وہ حصہ جو کہ آپ کی امیدوں کو جگا دے، جو آپ کو روشنی کی کرن دکھا دے، جو آپ کو بتا دے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل دیر از لائٹ. یعنی جس قسم کی تکلیفوں میں سے آپ گزرے ہوتے ہیں اس میں صرف اتنا پتہ چل جائے نا کہ آگے روشنی ہے، آگے زندگی ہے، اور زندگی پورے حسن کے ساتھ ہے آگے، تو آپ کو بعد میں نہیں ابھی اس سے کافی افاقہ ہوگا. سو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ کبھی امید نہ کھوئیں. آپ کے مسئلے کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. دنیا میں اور لوگوں کے مسئلے اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسئلے ہیں، معاشرتی مسئلے ہیں جو کئی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے حل کرنا. آپ کا ایک چھوٹا سا گھر جو تکلیفوں کی وجہ سے بل بلا اٹھا، تو آپ چاہیں تو اس گھر کو دوبارہ پورے سکون کے ساتھ ایک خوشی کا گہوارہ آپ بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.